علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صورتحال یہ ہے کہ چند روز پہلے ہی حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ روس سے تیل کو درآمد کیا جائے۔ اس حوالے سے مختلف ریفائنری سے بات کی گئی کہ کیا وہ روس کا تیل جو ہے وہ اس کو ریفائن کر سکتی ہیں۔ کچھ ریفائنریز نے کہا جی 15 سے 30% تک ایسا ممکن ہے اور وہ اس طرح کے انتظامات کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی خبر سامنے یہ آئی کہ جی روس سے تیل جو ہے وہ سستا ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم نے ایک متضاد قسم کا دعویٰ کیا تھا کہ جی ان کی حکومت نے روس کے ساتھ تیل خریدنے کا معاہدہ کر دیا تھا، جبکہ روسی سفارتکار نے اس بات کی تردید کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ اس حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، البتہ گفت و شنید ہو رہی تھی، معاہدہ نہیں ہوا۔ لیکن موجودہ حکومت نے سوچا کہ کیوں نہ روس کے ساتھ تیل خریدنے کا معاہدہ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے گفت و شنید ابھی جاری تھی، لیکن بری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے تمام کمرشل بینکوں نے یہ انکار کر دیا ہے روس سے تیل درآمد کرنے کے لیے جو ایل سیز ہوتی ہیں، جنہیں لیٹر آف کریڈٹ کہا جاتا ہے، وہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اب ایل سی، جو لوگ اس بات سے آشنا ہیں، ایل سی یہ ہوتی ہے لیٹر آف کریڈٹ، کہ آپ ڈالرز میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، وہ بینک اور دوسرے ملک کا بینک درمیان میں ہوتے ہیں۔ جب وہاں سے وہ تیل درآمد کیا جاتا ہے تو وہ پھر پیسے یا حکومت یا جو بھی پرائیویٹ کمپنی وہاں سے تیل درآمد کرنا چاہے وہ کر دیتی ہے۔ لیکن بینکوں نے، پاکستانی بینکوں نے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب روس پر اس وقت نہ صرف امریکہ، برطانیہ، بلکہ پوری یورپین یونین نے پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ جو ملک، جو بینک روس کے ساتھ ڈالرز میں تجارت کرے گا اس کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایک ملک کی خاطر ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں وہ دیگر ممالک میں اپنی بینکنگ کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اور ویسے بھی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ روس سے تیل درآمد کرنا فیزیبل نہیں ہے فی الحال۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے سینکشنز ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریفائنریز فل کیپیسٹی پر اس کو ریفائن نہیں کر سکتی، بے شک وہ سستا بھی مل جائے۔ سننے میں آیا کہ روس میں ایسا تیل بھی ہے جو پاکستان کی ریفائنریز میں ریفائن ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ بات ہے جو کہ آج دی نیوز جو پاکستانی انگریزی اخبار ہے اس میں خالد مصطفیٰ صاحب کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، یہ بینکوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت سے حکومت تک یہ معاہدہ ہو جائے اور پاکستانی حکومت بندوبست کر دے کہ پاکستانی حکومت روس کو اس کی کرنسی یعنی روبلز میں رقم ادا کر سکتی ہے اور پاکستانی حکومت کو امریکی سینکشنز، یورپی یونینز کی یا برطانیہ کی سینکشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو ایسا حکومت پاکستان کر سکتی ہے، بشرطے کہ رقم بھی روسی کرنسی میں ادا کی جائے اور دیگر ممالک کی پابندیوں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایسے کسی بھی ایڈونچر کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا ایک جو ایک لانگ ٹرم پاکستان کے یعنی طویل مدتی معاہدے ہیں، اس کے ساتھ ابو دھابی نیشنل آئل کمپنی ADNOC، ایڈنوک بھی اسے کہتے ہیں، جو سعودی عرب کی بڑی آئل کمپنی ہے ارامکو، اور کویت پیٹرولیم کارپوریشن KPC، یہ کروڈ آئل کی امپورٹ کے لیے پاکستان نے ان سے معاہدے کر رکھے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس رپورٹ میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اب ظاہر ہے تیل آپ کسی چھوٹے سے کنٹینر میں تو نہیں لاتے نا، وہ بحری جہاز میں آئے گا۔ اب اس کے لیے یہ بتایا گیا جی کہ رشیا سے، روس سے اگر آپ امپورٹ کریں گے تو وہ اس کا جو تخمینہ یہ لگایا گیا ہے کہ وہ 3 سے 3.5 یعنی 30 لاکھ سے 35 لاکھ ڈالر اس کا کرایہ پڑے گا پاکستان تک۔
وہ ایک جو بحری جہاز جس میں وہ کنٹینر اسے کہتے ہیں، آئل ٹینکر آپ کہہ لیں، اس میں جب یہ تیل آئے گا تو اس کا کرایہ صرف جو ہے وہ 30 سے 35 لاکھ ڈالر ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب کہ ہم مڈل ایسٹ سے یعنی سعودی عرب سے اور ابوظہبی سے یا کویت سے جب ہم تیل درآمد کرتے ہیں تو اس کا جو کرایہ پڑتا ہے وہ ہے 8 لاکھ سے 10 لاکھ ڈالر تک۔ اور یہ ہے کہ بلیک سی یعنی جسے میرا خیال ہے بحیرہ اسود کہتے ہیں، بلیک سی جو روس سے جو گزرگاہ ہے بحری جہازوں کی، اگر وہاں سے ہم تیل درآمد کرتے بھی ہیں تو اس کا جو سفری راستہ ہے یا فاصلہ ہے وہ 16 سے 26 دن میں، وہ جو آئل ٹینکر یا بحری جہاز ہے تیل لے کے آنے والا، اس کو 16 سے 26 دن لگیں گے پاکستان پہنچنے میں، جبکہ ان ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے سعودی عرب، یو اے ای اور کویت سے جب تیل پاکستان میں آتا ہے اس میں 4 سے 5 دن لگتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس سے اگر آپ تیل درآمد کرتے ہیں تو $8 پر بیرل جو ہے وہ آپ کو اس پر اضافی خرچہ دینا پڑے گا، جو کہ 8 سے 12 گنا زیادہ ہے یو اے ای اور دیگر ممالک سے تیل درآمد کرنے کے حوالے سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تیل ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ-19 کے ابتدائی دنوں میں یعنی مارچ 2020 میں یہ مفت فروخت کیا جا رہا تھا۔ حقیقت میں یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مفت فروخت کیا جا رہا تھا، خریدار نہیں تھے، اور کیونکہ پاکستان جیسے ملک کے پاس وہ سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، حالانکہ اس وقت مفت خرید لیتے، یعنی $1 سے بھی نیچے کی پرائس تھی، بلکہ مفت، میں حقیقت بتا رہا ہوں بالکل مفت، کیونکہ وہ جو کمپنیاں تیل پیدا کر رہی تھی ان کے پاس بھی سٹوریج کیپیسٹی نہیں تھی اور وہ روک نہیں سکتی تھی تیل کی پیداوار کو، لہذا اور پھر یہ ہے کہ وہ بحری جہاز نہیں چل رہے تھے، تو یہ ایک اب جو ہے وہ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ممالک جو تیل پیدا کرتے ہیں، ہمارے خلیجی ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ کے، وہاں پر پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پبلک ٹرانسپورٹ، ٹیکسیوں کے کرایوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ سوچا ضرور تھا کہ جی روس سے تیل سستے داموں درآمد کر لیتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ تیل سستا خرید سکے، لیکن ایسا اب ممکن دکھائی نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر حکومت پاکستان روس کے ساتھ یہ مذاکرات کرے کہ روس بھی ہمیں 2 4 6 مہینے کے ادھار پر اگر ہمیں تیل دے دے تو پھر تیل درآمد کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر بھی وہی ہے، مرتا کیا نہ کرتا، غریب بیچارے کے پاس آپشنز ہی نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ یورپی یونین اور امریکہ اور برطانیہ پاکستان پر سینکشنز لگا دیں، پابندیاں لگا دیں، اور یہ پاکستان بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ روس کے ساتھ تو پاکستان کی تجارت پتہ نہیں 40-50 ملین ڈالر کی ہے سالانہ، ہماری بلینز آف ڈالرز کی جو تجارت ہے وہ یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ ہے، اور یہ جو عرب ممالک ہیں، ظاہر ہے روس سے جب ہم تیل خریدیں گے نقد پیسوں پر تو یہ عرب ممالک بھی ہم سے ناراض ہوں گے، وہ تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جناب ادھار تیل آپ ہم سے لیتے ہیں، 3 سال کی ڈیفر پیمنٹ پر تیل آپ ہم سے لیتے ہیں، جب نقد چیز خریدنے کی بات آتی ہے تو آپ روس چلے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے حکومت پاکستان اس حوالے سے سوچ رہی ہوگی کہ روس سے تیل درآمد کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایڑی مار کر پاکستان میں کسی جگہ سے تیل نکال سکیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔